السلام علیکم، تاریخ آج 15 ستمبر 21 ربیع الاول، دن ہے سوموار۔ آج کی دنیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جانیں گے یوکرین نے روس پر بڑا ڈرون حملہ کیا ہے۔ روس کا 361 ڈرونز گرانے کا دعویٰ ہے۔ دوسری جانب روس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلاروس کے ساتھ فوجی مشقیں کی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کو شکست دینا مشکل ہے، غزہ پر قبضہ 6 ماہ میں ممکن۔ اسپین میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج، سائیکل ریس منسوخ۔ اور یہ بھی کہ چین کی طرف سے ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ہڈیاں جوڑنے کا گلو بنایا ہے۔ دوستو، یہ سارے اپڈیٹس اور مزید اہم عالمی خبریں آپ کے لیے لائے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر کے تمام اہم عالمی خبروں سے باخبر رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی نظام نے رات بھر میں کم از کم 361 یوکرینی ڈرون مار گرائے، جن میں 4 گائیڈڈ بم اور ایک امریکی ساختہ میزائل بھی شامل ہے۔ تاہم یوکرین نے تصدیق کی ہے کہ اس نے لیننگراڈ ریجن میں واقع روس کی بڑی آئل ریفائنری کیریشی ریفائنری پر کامیاب حملہ کیا۔ کیریشی ریفائنری روس کی سب سے بڑی تنصیبات میں سے ایک ہے جو ملک کی تیل پیداوار کا 6% پروسیس کرتی ہے۔ اس ڈرون حملے کے ساتھ ہی امریکہ اور یورپ روس پر توانائی پابندیاں سخت کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روس نے بیلاروس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشق کے دوران اپنی عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وزارت دفاع کے مطابق روسی بحری بیڑے کے فری گیٹ ایڈمرل گولوکو نے بارنٹس سی میں ہائپرسونک زرکون میزائل فائر کیا جو ہدف کو براہ راست نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اس کے ساتھ ہی سخوئی 34 بمبار طیاروں نے زمینی اہداف پر بمباری کی مشق بھی کی۔ یہ فوجی مشقیں 12 ستمبر سے جاری ہیں جن کا مقصد کمانڈ اور کوآرڈینیشن کو بہتر بنانا ہے۔ روس اور بیلاروس کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں دفاعی نوعیت کی ہیں۔ زرکون میزائل کو روس کی جدید ترین ہتھیاروں میں شمار کیا جاتا ہے جو آواز کی رفتار سے 9 گنا تیز اور 1000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رخ کرتے ہیں قطر کا۔ دوحہ میں حالیہ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اسرائیل کی قطر پر جارحیت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانفرنس نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کی دھمکیوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی واضح کیا ہے کہ قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور حماس سے نمٹنے میں اسرائیل کو محتاط رہنا ہوگا۔ انہوں نے اسرائیلی حملے پر مایوسی ظاہر کی اور دوحہ میں امن کے لیے اس کو ایک موقع قرار دیا۔ شیخ محمد نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اسرائیل کے جرائم پر اسے سزا دی جائے اور دوہرے معیار ترک کیے جائیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے وزیر اعظم نتن یاہو کو بتایا ہے کہ غزہ شہر پر مکمل قبضے کے لیے 6 ماہ درکار ہوں گے، مگر حماس کو عسکری اور سیاسی طور پر شکست دینا ممکن نہیں۔ زمیر نے خبردار کیا کہ زمینی کارروائی سے شہری قیدیوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے اور کوئی فیصلہ کن نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسرائیلی سیکورٹی اداروں کے مطابق غزہ پر قابو پانے کے لیے وسیع کارروائی درکار ہوگی جس سے فوج کو غیر متوقع شہری چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ادھر غزہ جنگ کے زخمی اور بیمار فلسطینی بچے اسرائیل کے محاصرے سے نکل کر برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں تاکہ لندن میں ان کا علاج ممکن بنایا جا سکے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق پہلے گروپ میں 30 سے 50 بچے برطانیہ پہنچ سکتے ہیں اور ان کے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی ہمراہ ہوں گے۔ یہ اقدام برطانیہ کی طرف سے غزہ میں جاری انسانی بحران میں بچوں کی طبی امداد کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اسپین میں انسانی حقوق کے حامی عوام نے سائیکل ریس کے فائنل مقابلے سے پہلے احتجاج کرتے ہوئے غزہ کے فلسطینی شہریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ مظاہرین کی بڑی تعداد میڈرڈ کی سڑکوں پر جمع ہوئی اور سائیکلسٹوں کے لیے مخصوص راستے روک دیے، جس کے بعد مقابلہ منسوخ کر دیا گیا۔ حکومت نے مظاہرین کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کو کسی کھیل یا تفریح پر ترجیح دی جائے گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور ترکیہ نے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں 19 سپاہیوں کی شہادت پر گہری تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ان ممالک نے شمال مغربی پاکستان میں کی گئی دہشت گردانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کی۔
پاکستانی مسلح افواج کے مطابق خیبر پختونخوا اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپوں میں مجموعی طور پر 45 دہشت گرد ہلاک اور 19 سپاہی شہید ہوئے۔ ایران نے G7 ممالک پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ تہران کا کہنا ہے کہ G7 کی پالیسیاں عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ایرانی سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران یا اس کے ایٹمی تنصیبات کے خلاف کوئی دشمنانہ اقدام کیا گیا تو ایران عالمی ایٹمی ادارے کے ساتھ طے شدہ تعاون روک دے گا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عالمی ایٹمی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی سے قاہرہ میں ملاقات کی، جس میں تعاون کے طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا۔ فلپائن میں کرپشن سکینڈل نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ منیلا کی سڑکوں پر ہزاروں طلبہ اور شہری جعلی فلڈ کنٹرول منصوبوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ صدر فرڈینینڈ مارکوس نے غیر معمولی بیان دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے غصے کو وہ جائز سمجھتے ہیں اور انصاف کی تلاش میں آواز اٹھانے پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ فوج کو ریڈ الرٹ پر رکھا گیا ہے کیونکہ اگلے چند دنوں میں بڑے مظاہروں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ بحران مارکوس حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہے جو ملک کے سیاسی مستقبل کا رخ بدل سکتا ہے۔ نائجیریا کی ریاست زامفرا کے گاؤں برنن زارما میں مسلح ڈاکوؤں نے صبح سویرے حملہ کر کے ایک کسان کو قتل کر دیا اور اس کی اہلیہ کو زخمی کرنے کے بعد 18 خواتین اور بچوں کو اغوا کر لیا۔ مقامی افراد کے مطابق حملہ آور جو مویشی چوری اور تاوان کے لیے اغوا کی وارداتوں میں ملوث گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، قریب کے جنگلات میں قائم کیمپوں سے آئے تھے۔ فوجی دستے گاؤں کی حفاظت کے لیے قریب ہی موجود تھے، مگر دریائے بکویم میں طغیانی کے باعث وہ بر وقت نہیں پہنچ سکے۔ مقامی باشندے اب تک تاوان کے مطالبے کے انتظار میں ہیں۔ دبئی پولیس نے ایک گروہ گرفتار کیا جو جعلی کمپنیاں بنا کر چوری شدہ بینک کارڈز کے ذریعے غیر قانونی مالیاتی ٹرانزیکشنز کرتا تھا۔ گروہ نے اپنی جعلی کمپنیوں کا استعمال کرتے ہوئے رقم کے ذرائع چھپائے اور بینکوں و ریگولیٹری اداروں کو گمراہ کیا۔ پولیس نے محتاط نگرانی کے بعد گروہ کے ارکان کو گرفتار کر کے عدلیہ کے حوالے کر دیا اور شہریوں سے کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینے کی اپیل کی ہے۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ چین کے مشرقی صوبے زیجیانگ میں محققین نے ایک نئی طبی ایجاد بون گلو متعارف کرائی ہے جو صرف 3 منٹ میں ہڈیوں کے فریکچر کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 150 مریضوں پر کامیاب تجربات کے بعد یہ ایجاد روایتی دھات کے پیچ اور پلیٹوں کا ممکنہ متبادل بن سکتی ہے۔ بون گلو خون والے ماحول میں بھی تیزی اور درستگی کے ساتھ ہڈیوں کو جوڑتی ہے اور علاج کے دوران جسم میں قدرتی طور پر جذب ہو جاتی ہے، جس سے بعد میں پیچ یا دانت ہٹانے کی سرجری کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹوں کے مطابق یہ گوند 400 پاؤنڈ سے زیادہ بانڈنگ طاقت اور اعلیٰ کمپریشن طاقت فراہم کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر لن شین فنگ کے مطابق یہ ایجاد انفیکشن کے خطرات کو کم کرنے اور علاج کے وقت کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مددگار ہے۔ 1940 کی دہائی سے ہڈیوں کے لیے بائیو کیمیکل مواد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب چین کی یہ ایجاد اس شعبے میں ایک نئے اور محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔